بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اپنی بیٹی کے ساتھ ایک بیوہ جیسی زندگی گزار رہی تھی۔ میری 16 سالہ بیٹی جو اب کالج جانے لگی تھی اکثر اپنے باپ کے بارے میں مجھ سے سوال کرتی، مگر میں اسے کوئی جواب نہ دے پاتی تھی کیونکہ یہ ایک راز تھا جو میں اسے فی الحال پردے میں رکھنا چاہتی تھی۔ میری بیٹی مجھ سے بہت محبت کرتی تھی۔ شام کو سونے سے پہلے میرے پاس ٹیبل پر سبھی چیزیں مہیا کر دیتی، کسی نرس کی طرح میرا خیال رکھتی تھی۔ سبھی کولیگز وغیرہ کہتے کہ تمہاری بیٹی تمہارے لیے بڑھاپے کا سہارا ثابت ہوگی، اور صحیح بات بھی یہی تھی۔ مگر کچھ دنوں سے مجھے لگ رہا تھا کہ میری بیٹی پہلے کی طرح نہیں رہی، نہ اس کے چہرے پر وہ ہنسی رہتی ہے اور نہ ہی وہ زیادہ لوگوں سے ملنا جلنا پسند کرتی ہے۔ اس کی گمسم رہنے کی عادت نے مجھے پریشان کر دیا۔ آج بھی وہ میرے ساتھ بیٹھی تھی، میرے ٹیبل پر چیزیں سیٹ کر رہی تھی کہ اچانک کچھ سوچ کر بولی، اماں آپ کی شادی کب ہوئی تھی؟ بیٹی تم ایسی باتیں کیوں پوچھتی رہتی ہو؟ میں نے کہا تو کہتی بتائیں نا اماں، ابا کہاں ہوتے ہیں؟ بیٹی تمہارے ابا خدا کو پیارے ہو گئے ہیں، اب وہ ہمارے پاس کبھی بھی نہیں آ سکتے، بہتر ہے کہ تم بھی انہیں یاد کرنا چھوڑ دو، ان کی روح کو تکلیف مت دو۔ میں نے کہا تو وہ الجھ گئی، نہیں اماں میں ان کی قبر پر جانا چاہتی ہوں، ان کے لیے دعا کرنا چاہتی ہوں، آپ مجھے یہ تو بتائیں کہ ان کو دفنایا کہاں گیا ہے؟ وہ تو میرے سر ہی ہو گئی، تمہیں بال سے کھال اتارنے کو کس نے کہا ہے؟ جتنی بات بتائی جائے اسی پر خاموش ہو جایا کرو۔ مجھے معمول کی طرح غصہ آ گیا۔ میری بیٹی مجھ سے روزانہ ایک ہی سوال کرتی کہ اس کا باپ کہاں ہے، اور میں روزانہ ہی اسے ٹال دیتی، مگر اب اس کی باتوں سے مجھے لگتا تھا کہ جیسے اس سے یہ سب کچھ چھپانا مجھے بہت مشکل ہو گیا تھا۔ اس رات میں سوئی تو پیاس کی وجہ سے آنکھ کھل گئی، پہلو میں دیکھا تو بیٹی نہیں تھی۔ ماریا کہاں گئی ہو بیٹا؟ میں نے اسے آواز دی مگر آواز نہ سنائی دی۔ مجھے اپنی بیٹی پر شک وغیرہ تو نہیں تھا، مگر آج کل اس کا چپ چپ رہنا اور پھر میرے کمرے میں بھی نہ آنا خطرے کی علامت تھا، مگر میں نے اسے سنجیدگی سے نہ لیا۔ میرا خیال تھا کہ میری بیٹی کو جو بھی پریشانی ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جائے گی۔ ویسے بھی میری بیٹی مضبوط اعصاب کی مالک تھی، مگر میرا اندازہ بالکل غلط نکلا۔ صبح میں اٹھی تو ماریا کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اسے بہت پکارا مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ تب میری نظر ڈرائنگ روم پر پڑی جس کا دروازہ اندر سے لاک تھا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ ماریا ڈرائنگ روم میں کیا کر رہی ہے، جبکہ رات کو بھی وہ کمرے میں موجود نہیں تھی۔ میں نے ماریا کے کمرے پر دستک دی، اسے بلایا، آوازیں دی، مگر اس نے کسی آواز کا کوئی جواب نہ دیا۔ تنگ آ کر میں نے پڑوس سے ایک آدمی کو بلایا جو بجلی کا کام بھی کرتا تھا اور کارپینٹر بھی تھا۔ اس سے پہلے کہ صغیر دروازہ کھولتا میری بیٹی نے دروازہ اندر سے خود ہی کھول دیا۔ میں نے دیکھا اس کی آنکھوں میں لال ڈورے دوڑ رہے تھے جبکہ چہرے پر سکون پھیلا ہوا تھا۔ کارپینٹر کو میں نے یہ بتانا مناسب نہیں سمجھا کہ میری بیٹی دروازہ کیوں نہیں کھول رہی تھی۔ میں نے اسے یہی کہا تھا کہ کمرے کی چابی نہیں مل رہی۔ میری بیٹی کو سامنے دیکھ کر وہ بھی ساری بات سمجھ گیا، اسی لیے خود ہی گھر سے باہر چلا گیا۔ دروازہ بند کرنے کے بعد میں نے ماریا کی کلاس لینا شروع کر دی۔ ماریا یہ کیا بدتمیزی ہے، میں کب سے تمہارا دروازہ بجا رہی تھی، تمہیں احساس بھی ہے کہ تمہاری بوڑھی ماں کی حالت کیا ہے؟ مجھے اپنی ہڈیوں اور جوڑوں کا درد یاد آنے لگا جس کی وجہ سے مجھ سے اٹھا بھی نہیں جاتا تھا، سارا دن بستر پر پڑی رہتی تھی، بڑی مشکل سے اپنے کاروبار کا حساب کتاب دیکھ رہی تھی۔ امی جان مجھے معاف کر دیں، مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ آپ دروازہ بجا رہی ہیں۔ کیوں بھائی، تم ایسا کیا کام کر رہی تھی کہ تمہیں خبر ہی نہ ہوئی کہ کوئی دروازہ پاگلوں کی طرح پیٹ رہا ہے؟ میں نے سارا غصہ اس پر نکالا۔ امی جان معاف کر دیں، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، اس نے جھکی جھکی نظروں سے کہا۔ وہ تو مجھ سے نظر بھی نہیں ملا پا رہی تھی۔ اس کی ان باتوں سے مجھے اور بھی شک ہونے لگا، مگر کیا بتاؤں ان دنوں میری صحت کی حالت کیا تھی۔ ہڈیوں میں تو پہلے ہی درد تھا، رات کو پانی پینے اٹھی، باتھ روم میں پھسل گئی اور گر گئی تو میرے جسم میں ایسی چوٹیں آئیں کہ ہلنا بھی محال ہو گیا۔ اب تو لگتا تھا بقیہ زندگی بڑھاپے میں معذوری میں ہی گزرے گی۔ میری بیٹی ماریا مجھے تسلی دیتی کہتی کہ امی جان آپ کی بیماری کچھ بھی نہیں ہے، یہ منٹوں اور سیکنڈوں میں حل ہو جائیں گی، آپ پریشان مت ہوا کریں، میں آپ کو کبھی بیمار نہیں رہنے دوں گی۔ میں اس کی بات پر ہنس دیتی، مگر میں ہی یہ جانتی تھی کہ یہ وقت میرے لیے کتنا تکلیف دہ ہے۔ بہرحال اب میں اپنے کمرے میں ہی زیادہ تر مصروف رہتی، کتابیں پڑھتی، ٹی وی وغیرہ دیکھتی۔ میری بیٹی جب بھی آتی میرے پاس بیٹھ کر مجھ سے باتیں کرتی، میرا دل بہل جاتا۔ وہ مجھے کمرے میں چھوڑ کر اکثر باہر چلی جاتی، میں اسے آواز دیتی تو 2-3 منٹ ضرور لگا دیتی، آواز بھی نہ نکالتی جیسے کسی نے خاموش رہنے کی ہدایت کی ہو۔ اس کی یہ باتیں مجھے الجھن میں ڈال دیتی۔ ایک دن کی بات ہے، میرے سر میں بہت درد تھا، میں نے اسے بلایا تو وہ بھاگتی ہوئی اندر کمرے میں آ گئی۔ میں نے کہا ماریا میرے سر میں درد ہو رہا ہے، میرا سر تو دبا دو۔ وہ خاموشی سے میرا سر دبانے لگی۔
منہ سے ایک لفظ بھی نہ بولی۔ اب میں اکثر نوٹ کر رہی تھی کہ ماریہ زیادہ تر خاموش ہی رہتی تھی۔ میرے آواز دینے پر بھی وہ بات نہیں کرتی۔ میری بیٹی کو کیا ہو گیا ہے؟ میں دل ہی دل میں سوچتی مگر کوئی سرا ہاتھ نہ آتا۔ میں چارپائی پر لیٹی معذوروں کی طرح آرام کرتی یا پھر اس بیٹی کا خیال رکھتی جس سے میں نے بچپن میں تو توجہ اور محبت ہی نہیں دی تھی۔ شاید یہ اسی کا اثر تھا کہ وہ اس قدر خاموش رہنے لگی، لیکن وہ میرا بڑا خیال رکھتی، مجھے بستر سے پاؤں بھی نہ ہلانے دیتی، کہتی آپ کو تکلیف ہو جائے گی، آپ بیٹھیے آرام کریں، میں آپ کو ہر چیز یہیں پر لا کر دوں گی۔ اب میں اپنے کمرے تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ میرے شکی ذہن میں طرح طرح کے خیالات آنے لگے۔ میں سوچنے لگی کہ میری بیٹی آخر مجھے کمرے سے نکلنے کیوں نہیں دیتی۔ تب میں نے اس سے کہا کہ مارتھا کو بلا لو۔ مارتھا میری پرانی جاننے والی تھی۔ میں اپنی بیٹی کے جانے کے بعد مارتھا سے سارے حالات کا ذکر کرنے لگی۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں تمہاری بیٹی پر نظر رکھوں گی۔ تم چل پھر نہیں سکتی تو کیا ہوا، تمہاری آنکھیں اور کان بند کر میں اس گھر میں رہوں گی۔ تم بس اپنی بیٹی سے کہہ دو کہ وہ مجھے اس گھر سے جانے کا نہ کہے اور نہ ہی ایسا سوچے کہ میں چلی جاؤں گی۔ مارتھا پر مجھے پورا یقین تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ تمہاری بیٹی کسی ایسے کام میں پڑ گئی ہو جس سے نکلنا اسے مشکل ہو رہا ہو۔ میں نگرانی کروں گی تو یقیناً وہ مجھ سے بچ نہیں پائے گی۔ اب مجھے مارتھا کا انتظار رہنے لگا۔ میں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ یہ میری ایک پرانی سہیلی ہے، اس کے شوہر نے اسے گھر سے نکال دیا ہے، طلاق یافتہ ہے، بیچاری کچھ دن یہاں پر رہے گی کیونکہ اس کے پاس کوئی اور ٹھکانہ نہیں ہے۔ تم اس کا خیال رکھنا اور اسے اپنے ساتھ ہی رکھنا۔ ماریہ مارتھا کو دیکھ کر پریشان ہو گئی، بولی امی جان کیا اب یہ یہیں رہیں گی؟ اس کی پریشانی کی وجہ مجھے اور مارتھا کو خوب سمجھ آ گئی تھی۔ میں نے کہا ہاں اب مارتھا اب یہیں پر رہے گی اور میں تمہیں حکم دیتی ہوں کہ ہر کام اس سے پوچھ کر کرنا، ایسا نہ ہو کہ تم اس کی بات نہ مانو اور پھر تمہیں میری ناراضگی برداشت کرنی پڑے۔ جی امی بہتر ہے، جیسا آپ کہیں گی ویسا ہی ہوگا، ماریہ نے کہا اور کمرے سے چلی گئی۔ مارتھا کہنے لگی کہ تمہاری دلجوئی کو میں تمہارے کمرے میں ہی رک جاتی ہوں، مگر میں ایسا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے مارتھا سے کہا کہ تم میری بیٹی کے کمرے میں ہی رہو تاکہ اس کی خیر خبر سے مجھے آگاہ کرتی رہو۔ مارتھا کہنے لگی کہ تمہاری دلجوئی کو میں تمہارے کمرے میں ہی رک جاتی ہوں، مگر میں ایسا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے مارتھا سے کہا کہ تم میری بیٹی کے کمرے میں ہی رہو تاکہ اس کی خیر خبر سے مجھے آگاہ کرتی رہو۔ مارتھا نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہیں ایک ایک منٹ کی خبر سے آگاہ کروں گی۔ مجھے پورا یقین ہے کہ 2-3 دن میں ہی تمہاری بیٹی کا راز پتہ چل جائے گا۔ اگلے دن مارتھا ماریہ کے کمرے میں ہی تھی۔ مارتھا نے ساری رات جاگ کر دیکھا کہ ماریہ کرتی کیا ہے، مگر ماریہ نے کوئی ایسی مشکوک حرکت نہیں کی جس سے مارتھا کو کسی بھی قسم کا ثبوت مل پاتا۔ اگلے دن میں نے مارتھا سے پوچھا تو کہنے لگی مجھے لگتا ہے کہ تمہاری بیٹی ہمارے پلان کو سمجھ گئی ہے، بہتر ہے کہ میں 1 ہفتے بعد آؤں، ورنہ تو یہ محتاط ہو جائے گی اور کبھی بھی نہیں پکڑی جائے گی۔ تم اس سے کہو کہ مارتھا ہمیشہ کے لیے یہاں سے جا رہی ہے تاکہ یہ محتاط نہ رہے اور کوئی ایسی غلطی کرے جس سے میں اسے پکڑ لوں۔ مارتھا کی بات صحیح تھی۔ میں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ مارتھا اب ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلی جائے گی، بس تم 1 اور دن اسے برداشت کر لو۔ میرا خیال تھا کہ آج کی رات مارتھا کو اپنے کمرے میں ٹھہرانے کو کہوں گی اور پھر آدھی رات کو مارتھا کو کہوں گی کہ وہ جا کر ماریہ کے کمرے میں جھانکے کہ وہ کر کیا رہی ہے۔ مارتھا نے بھی ٹھان لی کہ آج ماریہ کی بات کا سراغ لگا کر رہے گی۔ آدھی رات کا وقت تھا، ماریہ مجھ سے دور دوسرے کمرے میں سو رہی تھی۔ میں نے مارتھا سے کہا کہ وہ اٹھ کر جائے اور جا کر ماریہ کے کمرے میں جھانکے۔ مارتھا گئی اور کافی دیر کے بعد واپس آئی، کہنے لگی میں تمہاری بیٹی کے کمرے میں جا کر 4 چکر لگا آئی ہوں، تو پھر کیا نتیجہ ملا؟ میں نے بے چینی سے پوچھا، کہیں وہ کسی لڑکے کے چکر میں تو نہیں پڑ گئی؟ میں نے پریشانی سے پوچھا، ارے نہیں، میں تو پریشان ہوں کہ وہ کرتی کیا ہے۔ کمرے کی ساری روشنیاں بجھی ہوئی ہیں مگر کمرے سے ایک عجیب سی آواز آ رہی ہے، لگتا ہے کہ کوئی دوسرا بھی موجود ہے۔ میں ایسا کرتی ہوں کہ دروازہ کھٹکھٹاؤں گی، اگر اس نے کھول لیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اکیلی ہے، اگر نہ کھولا تو پھر تم سمجھ جانا۔ مارتھا نے کہا ہاں چلو صحیح ہے، تم جاؤ اور اس کا دروازہ بجاؤ، کہو کہ میری طبیعت خراب ہے۔ میری ہدایت پر وہ چلی گئی۔ اس نے ماریہ کو ڈرانے کی اسکیم تیار کر لی، دروازہ بجایا اور کہا کہ تمہاری ماں تمہیں بلا رہی ہیں، سخت تکلیف میں ہے۔ ماریہ نے جلدی سے دروازہ کھولا اور بھاگتی ہوئی میری طرف آئی۔ مارتھا جب تک کہ اس کے کمرے کی تلاشی لینے لگی۔ ماریہ میرے پاس آئی، میں نے اس کو کافی دیر اپنے پاس بٹھائے رکھا، بتایا کہ میں بہت پریشان ہوں، آج کل تمہاری باتوں کی وجہ سے مجھے چین کی نیند نہیں آتی۔ میری باتیں سن کر ماریہ افسوس سے رونے لگی۔ امی جان آپ کو پریشان کرنا میرا مقصد آپ کو بالکل بھی تکلیف پہنچانا نہیں تھا۔ مجھ سے پوچھ رہی تھی ماریہ، مگر میں اسے بتا نہیں پا رہی تھی کہ مجھے اس پر کیا شک ہے۔ بہرحال تھوڑی دیر بعد مارتھا آ گئی۔
उसने मुझे इशारा किया तो मैंने मारिया को जाने का कहा। मारिया ने जाने के बाद मार्था ने मुझे बताया कि मारिया के कमरे में ऐसी कोई मशकूक चीज़ नहीं जिस पर हम उस पर शक करें या फिर ये बात कहें कि वो किसी लड़के से बातचीत करती है, क्योंकि उसके पास तो फ़ोन भी नहीं है। मार्था की बात अपनी जगह सही थी, मगर मारिया में बदला हुआ रवैया बिला वजह नहीं हो सकता था। अगले दिन मार्था ने चले जाना था। मार्था के जाने के बाद मारिया मेरे कमरे में आ गई। कहने लगी कि अम्मी जान, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरे होते हुए आप अकेले सोएं। अलबत्ता मुझे कोई पढ़ाई करना होगी तो मैं रात को उठकर अपने कमरे में चली जाऊंगी। अब भी मुझे मारिया का मकसद समझ में ना आ रहा था। बहरहाल मैंने मारिया को अपने कमरे में बिठा लिया। अब वो रात भर मुझे कहानियाँ सुनाती और कभी तरह तरह की चीज़ें खिलाने की कोशिश करती। एक दिन मुझे चोट सी आ गई। मारिया कहने लगी, अम्मा जान, आपको हल्दी वाला दूध पिलाऊंगी, उससे आप ठीक हो जाएंगी। आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी, ये मेरी एक सहेली ने मुझे बताया है। इस पर एक ख़ास किस्म की जड़ी बूटी भी डाली जाती है। इसके बाद सारी बीमारियां छूमंतर हो जाती हैं। बेटी की बात सुनकर मैं खिल उठी। मैंने कहा, ज़रूर। अब मारिया मेरा और भी ख्याल रखने लगी। वो दूध का ग्लास लेकर आई जिसमें हल्दी मिली हुई थी। मैंने एक एक घूंट करके दूध पिया। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे जोड़ों में सुकून उतर रहा हो। दूध का प्याला ख़त्म होने के बाद मुझे बहुत गहरी नींद आई। रात को मैं बहुत पुरसुकून अंदाज में सोई। ऐसा लगा जैसे सारे दर्द मेरे जिस्म से भाग गए हों। सुबह नींद से बेदार हुई तो खुद को तरोताज़ा महसूस कर रही थी। मैं जान गई थी कि मेरी बेटी ने वाकई मुझे एक पुरअसर दवा दी है। अब रोज़ यही होने लगा। मेरी बेटी रोज़ाना मुझे हल्दी वाला दूध देती और मैं पीकर आराम और सुकून से सो जाती थी। फिर वो मेरी टांगों की मुश्क भी करवाने लगी, जिससे मुझे वक्ती आराम भी मिल जाता और दर्द वगैरह भी ख़त्म हो जाते। लेकिन फिर भी मुझे मारिया की तरफ से सुकून नहीं मिल रहा था। यूँ लगता था जैसे वो मुझसे कुछ छुपा रही हो या मुझसे कुछ कहना चाहती हो। मैं फिर भी खामोश रही। मैं सही वक्त के आने का इंतज़ार कर रही थी। वैसे भी मार्था ने कहा था कि वो अगले हफ्ते आ जाएगी। एक दिन रात के वक्त की बात है, मारिया मेरे कमरे में दूध वाला ग्लास लेकर आई। मेरे हाथ से चूंकि कांप रहे थे तो इसीलिए दूध का ग्लास मेरे हाथ से गिर गया। दूध गिरने की देर थी कि मारिया का रंग फिक हो गया। उसकी रंगत ऐसी उड़ी जैसे मैंने दूध का नहीं बल्कि सोने का पानी गिरा दिया हो। मारिया की उड़ी हुई रंगत ने मुझे हैरान में डाल दिया था। मारिया, ऐसा क्या हो गया है? तुम इस कदर बौखला क्यों गई हो? दूध है बेटी, और ले आओ, गर्म करो और हल्दी डालकर दोबारा ले आओ। मेरी बात पर मारिया किचन में पलट गई, मगर उसके चेहरे पर परेशानी के आसार थे। मैंने देखा वो बहुत हैरान लग रही थी। वापसी में उसके हाथ में एक रुई का गुच्छा भी था। इसने बड़ी एहतियाती से गिरा हुआ दूध रुई वाले गुच्छे में चूस लिया और फिर उसे बाहर ले जाने लगी। मैं अपने जहन में कुछ सोचने लगी कि कल क्या करना है। अगले दिन जब मारिया दूध का ग्लास लेकर आई तो मैंने कहा, बेटी, मैं ये दूध नहीं पी सकती। इसमें तुम चीनी नाम को नहीं डालती हो। मैं अब उकता गई हूँ। जाओ चीनी लेकर आओ। मेरे कहने पर वो किचन की तरफ गई, जबकि पीछे मैंने चुपके से दूध एक बोतल में डाल दिया। बोतल को अपने तकिए के नीचे छुपा दिया और बेटी के आने पर बकिया दूध चीनी वगैरह डालकर पी लिया। अगले दिन मार्था ने आना था। हस्बे तवक्को वो आई तो मैंने सारी कहानी उसके सामने रखी। कहने लगी, मुझे पक्का यकीन है कि तुम्हारी बेटी तुम्हें गहरी नींद सुलाने के बाद किसी से मिलने जाती है या तो कोई बातचीत करती है, जब ही तुमको बता नहीं पाती। मार्था की बात सही थी। बेटी की खिदमत से मुझे नींद तो बहुत पुरसुकून आती, मगर उसके बाद क्या होता मुझे कुछ भी मालूम ना होता। अलबत्ता मेरी तबीयत ख़राब बिल्कुल भी ना होती। मैं खुद को हशाश बशाश महसूस करती, जिस्म में एक नई तवानाई सी आ जाती। मार्था के मुताबिक बाज़ नशा ऐसा भी होता है जिससे इंसान को वक्ती तवानाई महसूस होती है। लगता है कि तुम्हारी बेटी तुम्हें भी कोई ऐसी दवा पिलाती है ताकि तुम वक्ती तौर पर अच्छा महसूस करो। मार्था की बात भी सही थी और उसी दिन के लिए मैंने बोतल में दूध इकट्ठा करके रखा था। मैंने वो बोतल मार्था के हवाले की और उससे किसी मुस्तंद लैबोरेटरी से टेस्ट करवा दिया कि ताकि पता चल जाए कि आखिर मेरी बेटी दूध में ऐसा क्या मिलाती है कि दूध गिरने की वजह से वो इस कदर परेशान हो गई। मार्था मेरा लिया हुआ नमूना लेकर लेबॉरेटरी गई। 1000 रुपये फ़ीस देकर ये पता चला कि इसमें और कुछ भी नहीं सिवाय स्याही के। तो क्या मेरी बेटी मुझे नीले रंग की स्याही पिलाती है? मैं उलझन में पड़ गई। समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मारिया का मुझे स्याही पिलाने का मकसद क्या था। काफ़ी तहकीक के बाद भी किसी भी किस्म का नशा आवर दवा दूध में नहीं पाई गई थी। तब मैंने मारिया से बात करने का फ़ैसला किया। वो यूँ तो बताने वाली नहीं थी, मगर मैंने उसके सर पर अपनी कसम रखी तो उसने मुझे सारी हकीकत से आगाह कर दिया। कहने लगी, अम्मी जान, आपको इस्लाम से बहुत दूर हैं। आप जानती हैं कि आपने अब्बा के साथ जो भी किया मुझे सब मालूम है। मैं अब्बा से अब भी मिलती हूँ। वो मुझे हर बात बताते हैं। वो बताते हैं कि आपने उनको
زندہ مارنے کی کوشش بھی کی تھی مگر انہوں نے آپ کو معاف کر دیا۔ وہ چاہیں تو آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں مگر انہوں نے ساری زندگی صبر کیا۔ یہ شاید انہی کے صبر کا نتیجہ تھا کہ اللہ نے انہیں مجھ سے ملوا دیا۔ مجھے ساری حقیقت کا علم ہوا۔ میں نے آپ سے سوال جواب کیے تو آپ کے پاس کوئی بھی معقول جواب نہیں تھا۔ مجھے اپنے باپ کی باتوں پر یقین تو کرنا ہی تھا اور وہ سچ ہی کہتے تھے۔ آپ نے ان کو دھوکہ دیا مگر انہوں نے ہی مجھے یہ تعلیم دی کہ میں آپ سے اس بارے میں کوئی سوال جواب نہ کروں، نہ ہی آپ سے اس بنا پر نفرت کروں، کیونکہ ہدایت دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ بس امی ابو کے اس سلوک نے مجھے اپنا گرویدہ بنا لیا۔ میں ان سے ملنے لگی تب میں نے آپ کی بیماری کا ذکر کیا تو انہوں نے مجھے کاغذ پر کچھ لکھ کر دیا اور کہا کہ یہ گھول کر میں آپ کو پلا دوں، کیونکہ دم درود تو آپ کرنے نہیں دیں گی، جبکہ میرے مسلمان ہونے کا بھی آپ کو بتانا نہیں چاہتی تھی۔ بس اسی وجہ سے آپ کو تعویذ گھول گھول کر پلاتی رہتی تھی، ورنہ میرا مقصد اپنی ماں کی صحت کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ آپ اسلام سے نفرت کریں۔ آپ پر کوئی زور زبردستی تو نہیں ہے ماں، آپ جیسے چاہیں اپنی زندگی گزاریں۔ ماریہ خاموش ہوئی تو میری تو جیسے دل کی دنیا ہی بدل گئی۔ میں نے اسی تعویذ کے زیر اثر اپنی کھوئی ہوئی زندگی دوبارہ حاصل کی تھی۔ میں نے وہ معجزہ دیکھا تھا جو شاید سچے دل سے ایمان لانے کے لیے کافی تھا۔ اس واقعے کے بعد میں نے اپنے شوہر سے رجوع کر لیا، اپنی بیٹی سے بھی معافی مانگی اور اپنی شوہر کے ساتھ ایک نئی زندگی کا آغاز کیا۔ امید کرتی ہوں فرینڈز آپ سب کو میری کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اگر کہانی پسند آئی ہو تو پلیز فرینڈز کہانی کو لائک، شیئر اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ چلتی ہوں میں، اب ملتے ہیں کسی نئی کہانی کے ساتھ۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔